بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JPSC اردو کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ غزل کے حوالے سے ہم لوگوں نے میر تقی میر مرزا اسد اللہ خان غالب کا مطالعہ کر لیا، ان کے شعری محاسن پر بات کر لی۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ حضرت موہانی کی غزل گوئی کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کے سوانح خاکے پر بات کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کہاں انہوں نے آنکھیں کھولی اور کون سا زمانہ تھا جس زمانے میں انہوں نے شعر و شاعری کا آغاز کیا۔ حضرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا۔ وہ 1 جنوری 1875 عیسوی کو قصبہ موہان ضلع اناؤ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام اظہر حسین تھا جو ایک جاگیردار تھے اور فتح پور میں رہتے تھے۔ حضرت کا بچپن ننہال میں گزرا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، اس کے بعد مڈل اسکول کے امتحانات میں سارے صوبے میں اول آئے اور وظیفہ ان کو اسکالرشپ ملی انہیں۔ پھر انٹرنس کا امتحان فتح پور سے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا۔ اس کے بعد وہ علی گڑھ چلے گئے جہاں سے ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ کہتے ہیں کہ اودھ کی تہذیب کے پروردہ حضرت موہانی علی گڑھ پہنچے تو اس شان سے کہ ایک ہاتھ میں پاندان تھا، جسم پر نفیس انگرکھا اور پاؤں میں وضع کے جوتے، جاتے ہی خالہ اماں کا خطاب مل گیا۔ علی گڑھ میں خاص روایت رہتی ہے کہ وہاں کچھ چیزوں پر پابندی ہوتی ہے اور کوئی طالب علم اس روش سے ہٹ کر چلنا چاہتا ہے، اس کو کسی خطاب سے نواز دیا جاتا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم نے ان کی ایک نظم مرزا پھویا لکھی ان پر، لیکن جلد ہی وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر علی گڑھ کے ادبی حلقے میں مقبول ہو گئے۔ 1902 عیسوی میں کالج کے جلسے میں حضرت نے اپنی مثنوی مشاعرہ شعرائے قدیم در عالم خیال سنائی جسے بہت پسند کیا گیا۔ اس جلسے میں فانی بدایونی، میر مہدی مجروح، امیر اللہ تسلیم جیسی شخصیتیں موجود تھیں۔ انہوں نے 1903 عیسوی میں علی گڑھ سے BA کیا۔ علی گڑھ کی تعلیم مولانا سید ظہور الاسلام فتح پوری سے اور فارسی کی تعلیم نیاز فتح پوری کے والد امیر خاں سے حاصل کی۔ انہوں نے BA پاس کرنے کے بعد اعلیٰ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے بجائے خود کو ملک و قوم کی خدمت اور شاعری کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت سودیشی تحریک کے زبردست حامیوں میں سے تھے۔ انہوں نے آخری وقت تک کوئی ولایتی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شروع سے ہی شاعری کا ذوق تھا۔ اپنا کلام پہلے تسنیم لکھنوی کو دکھانے لگے۔ 1903 عیسوی میں علی گڑھ سے ایک رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ اسی دوران شعرائے متقدمین کے دواوین کا انتخاب کرنا شروع کیا۔ سودیشی تحریکوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ 1907 میں ایک مضمون شائع کرنے ہونے پر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ 2 سال قید بامشقت کی سزا ہوئی، جس میں ان سے روزانہ 1 من گیہوں پسوایا جاتا تھا۔ اسی قید میں انہوں نے اپنا شعر کہا تھا: ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، یک طرفہ تماشا ہے شاعر کی طبیعت بھی۔ اس قید نے حضرت کی سیاسی خیالات میں مزید شدت پیدا کر دی۔ 1921 کے کانگریس کے احمد آباد اجلاس میں انہوں نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا، جس کو اس وقت کے کانگریسی لیڈروں نے قبل از وقت قرار دیتے ہوئے منظور نہیں کیا۔ حضرت کو 1914، 1922 میں بھی گرفتار کیا گیا۔ 1925 میں ان کا جھکاؤ کمیونزم کی طرف ہو گیا۔ 1926 میں انہوں نے کانپور میں پہلی کمیونسٹ کانفرنس کا استقبالیہ خطبہ پڑھا، جس میں آزادی کامل، سویت ریپبلک کی طرز پر سوراج کے قیام اور سوراج قائم کرنے تک کاشتکاروں اور مزدوروں کی فلاح و بہبود پر زور دیا۔ اس سے پہلے وہ مسلم لیگ کے ایک اجلاس کی بھی صدارت کر چکے تھے اور مسلم لیگ کے ٹکٹ پر ہی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ وہ جمعیت العلماء کے بانیوں میں سے تھے۔ 1947 تک وہ کئی بار قید و رہا والا سلسلہ چلتا رہا ان کے ساتھ۔ اس دوران ان کی مالی حالت تباہ ہو گئی تھی، رسالہ بھی بند ہو چکا تھا۔ شاعری کے حوالے سے لیکن ان کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ اپنی شاعری کے ذریعے ہی وہ برطانوی حکومت کے خلاف آزادی کا پرچم لہراتے رہے۔ 13 مئی 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ اب آتے ہیں ان کی تصانیف کی طرف۔ حضرت کا دیوان
13 دیوانوں پر مشتمل ہے۔ ان کا پہلا دیوان 1914 عیسوی میں لکھنؤ سے شائع ہوا۔ اس کے بعد 12 دیوانوں پر مشتمل کلیات 1943 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں 1893 سے لے کر 1942 تک کا سارا کلام موجود ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو معلّہ کے تحت مختلف کلاسیکی شعراء کے دواوین کو ترتیب دے کر کتابی شکل میں شائع کیا۔ ان شعراء میں اشرف، جرأت، حسرت، سوز، شیفتہ، قائم، مصحفی، میر حسن اور حاتم کے نام ہیں۔ اگلی کتاب ہے زندانی ادب کے حوالے سے انہوں نے کتاب نکات سخن بھی لکھی۔ یہ پہلے اردو معلّہ میں قسط وار شائع ہوئی، بعد میں متروکات سخن، معائب سخن، محاسن سخن اور نوادر سخن کے نام سے شائع ہوئی۔ دیوان حضرت موہانی نے مرزا غالب کے کلام کی شرح بھی لکھی اور یہ کتاب 1905 عیسوی میں دیوان غالب ما شرح کے نام سے شائع ہوئی۔ مشاہدات زندہ کے نام سے انہوں نے خود نوشت لکھی، جس میں 1908 سے 1909 کے قید فرنگ کی المناک داستان ہے۔ اس حصے میں اب ہم لوگ حسرت کی غزل گوئی کی خصوصیات پر بات کریں گے۔ اگر کسی ایک شخص میں بلند پایہ شاعر، ایک عظیم سیاستداں، ایک صوفی، درویش، مجاہد، صحافی، نقاد، محقق، کانگریسی، مسلم لیگی، کمیونسٹ اور جمعیت العلماء کی بہت سی شخصیتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں تو اس کا نام سید فضل الحسن حضرت موہانی ہوگا۔ حضرت موہانی اگر اردو غزل کا ایک بڑا نام ہے تو یہ وہی تھے جنہوں نے ملک کو انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا، انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ کی وکالت کی، مہاتما گاندھی کو سودیشی تحریک کی راہ سجھائی، سب سے پہلے ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا، ملک کی تقسیم کی مخالفت کی، آئین ساز اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہوئے گھر میں سلے بغیر استری کے کپڑے پہنے، ٹرین کے 3rd کلاس اور شہر کے اندر یکا پر سفر کیا، چھوٹے سے مکان میں قیام کرتے ہوئے گھر کا سودا سلف خریدا اور پانی بھرا، اور یہ سب تب تھا جب ان کا تعلق ایک جاگیردار گھرانے سے تھا۔ سیاست کو وہ راس نہ آئے، نہ سیاست ان کو راس آئی۔ ان کی موت کے ساتھ ان کی سیاسی جد و جہد محض تاریخ کا حصہ بن گئی، لیکن شاعری ان کو آج بھی پہلے کی طرح زندہ رکھے ہوئے ہے۔ حسرت کی زندگی کا پہلا حصہ سیاست سے متعلق ہے اور دوسرا اہم پہلو ان کی شاعری ہے۔ حسرت کی شاعری سر تاپا عشق کی شاعری ہے، جو نہ تو جرأت کی طرح کبھی تہذیب سے گرتی ہے اور نہ مومن کی طرح ہجر و وصال کے جھولوں پر جھولتی ہے۔ ان کے عشق میں زبردست احتیاط اور رکھ رکھاؤ ہے، جو ایک طرف ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا تو دوسری طرف ان کو کامیابی سے بے نیاز بھی رکھتا ہے۔ یعنی ان کے عشق کا بنیادی مقصد محبوب کو حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس سے عشق کیے جانا ہے۔ ان کا عشق سراسر مجازی ہے، جسے وہ عشق حقیقی کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے، وہ اپنے معشوقوں کی نشاندہی بھی کر دیتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک طرح کی شگفتگی، دلبستگی اور بے ساختگی ہے۔ سارا کلام غنائیت سے کے کیف و سرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام سادہ ہونے کے باوجود بے حد پر اثر ہے۔ وہ محبت کے نازک اور لطیف جذبات اور ان کے اتار چڑھاؤ کی تصویریں اس طرح کھینچتے ہیں کہ وہ بالکل سچی اور جاندار معلوم ہوتی ہیں۔ حسرت کا دوسرا اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو معلّہ کے ذریعے بہت سے گمنام شاعروں کو متعارف کرایا اور شعری ادب کی تنقید کا ذوق عام ہوا۔ انہوں نے عصری شاعری کا رشتہ کلاسیکی ادب سے جوڑا۔ ان کے 3 رسالوں متروکات سخن، معائب سخن اور محاسن سخن میں شعر کی خوبیوں اور خامیوں سے بحث کی گئی ہے۔ حسرت ایک پرگو شاعر تھے۔ انہوں نے 13 دیوان مرتب کیے اور ہر دیوان پر خود دیباچہ لکھا۔ ان کے اشعار کی تعداد تقریباً 7000 ہے، جس میں سے زائد از نصف قید و بند میں لکھے گئے ہیں۔ آزادی کے بعد وہ پارلیمنٹ کے رکن رہے، لیکن وہ ملک کی سیاست سے کبھی مطمئن نہیں رہے۔ ان کے چند اشعار پیش خدمت ہے: نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، دیکھنے آئے تھے وہ اپنی محبت کا اثر، کہنے کو یہ ہے کہ آئے ہیں عیادت کرنے، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام، دیکھا کیے وہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے۔
تو ان اشعار سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موہانی کا اپنا انداز ہے، ان کی شاعری کا الگ زاویہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مرزا غالب، میر اور حسرت کی شاعری کے ساتھ اب یہ حصہ ختم ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ نظم کے حوالے سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔